بسم اللہ الرحمن. سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا نہ یہ فرض ہے. سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یاد رکھیے یہ بات. اور فرض چھوڑنے والا سلام کرنے والا نہ کرے گا تو گناہ گار کوئی نہیں ہے، وہ تو فضیلت میں آ جائے گا. وہ تو یہ سلام کرنا سنت کفایہ ہے. سنت یعنی 10 بندوں میں سے ایک بندے نے سلام کر دیا تو ساروں کی طرف سے ہو گیا. اور جواب دینا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. 10 بندوں میں سے ایک نے جواب دے دیا تو 10 کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اور اگر ایک بھی نہ بولا تو یہ 10 کے 10 مجرم بن جائیں گے. فرض کیا ہم یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، تو باہر سے آگے کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم میں سے کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا. جواب بھی فرض کفایہ ہے. سلام کرنا سنت کفایہ ہے. ہر ایک کا کرنا سنت نہیں ہے کہ جناب مطلب ایک نے کیا تو سب کی طرف سے ہو گیا. اور جواب دینا جواب بھی کسی ایک نے دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا. اور اگر کسی نے بھی نہ دیا تو پھر سارے ہی گناہگار. سب کے ذمہ یہ مطلب یہ جرم رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اور میں جواب تم نے ہر حال میں دینا ہے. اچھا دو یا کم، یہ مطلب یہ دے لو. اور ردوہا پھر تھوڑا جواب تو یہی ہے کہ جو اس نے کہا ہے نا تم وہی دے دو. اتنا کم سے کم کرو. اس لیے آگے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے تمہارا حساب لینے پر. قادر ہے تمہارا حساب وہ حساب لے گا. اور حساب سے دے تو دعا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی زبان سے کیا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیے. وہ زبان کہاں سے لیں؟ فرمایا تم کسی کے لیے کرو وہ تمہارے لیے کرے. یعنی اس کی زبان سے تم نے گناہ نہیں کیے، تمہاری زبان سے اس نے گناہ نہیں کیے. جب یہ کہیں گے تو وہ تو دعا پھر میں اپنی ہی اپنے لیے کر رہا ہوں، وہ اپنے لیے کر رہا ہے. اس میں دوسروں کے لیے کیا ملا؟ اسلام نے اس جگہ پر یہ ہمیں سلام دیا ہے کہ تم یہ کہا کرو. جب تم یہ کہو گے نا السلام علیکم تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم سلامتی کے ساتھ زندہ رہو. سبحان اللہ. اور جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، جتنا بھی رہو، سلامتی کے ساتھ. سبحان اللہ. حیاک اللہ میں بھی زندگی کی دعا تو ہے، مگر اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھی مطلب عذاب بن جاتی ہے. بندہ موت کی تمنا کرتا ہے پھر مر نہیں سکتا. اس لیے اسلام نے کتنا خوبصورت جملہ ہمیں دے دیا کہ تم زندہ بھی رہو تو امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. السلام علیکم، تم سلامت رہو. کتنی عظیم دعا ہے. اور یہ دعا میں نے دوسرے کو دی ہے. بے شک. اب وہ جواب میں جو کہے گا مجھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ دعا اس نے مجھے دی ہے. یہ لفظوں میں دعا دی جب بتایا یار تم پر سلام. باقی کسی مجھے باقی اتنے بھی ان کے ہیں لفظ ملاقات کے وقت کی جو انہوں نے مقرر کر لی، ایسی دعا ہے اس میں. کر رہے ہیں تو وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تو نہیں کر رہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ والی دعا کہ تم یہ کہا کرو. اب یہ اسلام کی فضیلت یہ ہے. نبی علیہ پہلے حدیث پاک سنے کہ اس یہ سلام کرنے کی فضیلت کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے میں تمہیں کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو، ایمان کامل نہ ہو. اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے، اور محبت ہو جائے گی تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، اور ایمان کامل ہو جائے گا تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. پھر خود ہی فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے تمہاری محبت بڑھے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے تمہاری محبت بڑھے. اور جو مسلمانوں کی آپس میں پیار بڑھ جائے گا تو پھر جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ فضیلت. فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا،
تو تم اس کا جواب اس سے اچھا دو. سبحان اللہ. اب سلام کرنا کس نے کس کو ہے؟ ایک بات تو پہلے یہ سمجھے نا، یہ سلام کا طریقہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا تو حکم دیا فرشتوں، وہ بیٹھے ہیں فرشتوں کی جماعت، جاؤ جا کے ان کو سلام کرو اور وہ دھیان سے سننا وہ جو جواب دیتے ہیں. آپ کے سلام کے جواب میں وہ جو جواب دیں گے نا وہ یہی سلام اور جواب آپ کی اولاد کا ہوگا. آدم علیہ السلام نے جا کے فرمایا السلام علیکم، جواب انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب یہ طریقہ سمجھ آ گیا؟ یہ ہے طریقہ. پہلا بندہ یہ نہیں کہے گا وعلیکم السلام اور دوسرا کہے گا السلام علیکم، ایسا یہ طریقہ سکھایا ہے. سلام کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سوار گزر رہا ہے نا وہ پیدل کو سلام کرے. ذرا طریقہ سمجھیں جی، انا میں نہ رہیں. جو سوار گزر رہا ہے وہ پیدل کو سلام کرے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. کیا بات، سمجھا کہ کیا نا؟ بات. بڑی چھوٹی جماعت بڑی کو سلام کرے کیا بات. اور چھوٹے بڑوں کو سلام کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب بڑی جماعت چھوٹی کو کیوں نہ کرے؟ دیکھنا ایک جماعت میں 20 لوگ ہیں اور ایک میں 3 ہیں، تو پہلے سلام کس نے کرنا ہے؟ اب یہ 3 والے کتنے لوگوں کو دعا دیں گے؟ 20 کو. اگر وہ کرتے تو انہوں نے صرف 3 کو ہی دینی تھی نا. پہلے انہوں نے کتنے لوگوں کو دعا دی کہ تم سلامت رہو، اور 20 لوگوں نے مل کر پھر ان کو دعا دے دی. ایسے ہی. اچھا یہ ہو گیا. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 بندے یہ تو سوار پیدل کو سلام کریں، پیدل بیٹھ چلنے والا بیٹھنے والے کو، چھوٹے بڑے کو، تو جو راستے میں ملاقات ہوگی وہ کہ کون سلام کرے گا پہلے؟ جیسے ہم ادھر سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ آ رہے ہوتے ہیں، تو ملاقات میں کون سلام کرے گا پہلے؟ جس کی برسر ملاقات ہوگی راستے میں آتے جاتے. وہاں پھر پہل دوسرے کی بات کو نہیں، وہاں جو پہلے کرے گا اس کو ذرا ثواب دیا جائے. سبحان اللہ. جو پہلے کر دے گا نہیں بس نہیں. اب اس پہ ایک واقعہ سنیں، آپ کو مزہ آئے گا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے یا برسر ملاقات ہوتی تو فٹ سے ان کو سلام کر دیتے، یعنی پہلے سلام کر دیتے. حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے سلام کر دیتے جب ان کی ملاقات ہوتی. معمول تھا، یہ عادت مبارکہ تھی. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی چپ رہے، سلام ہی نہیں کیا. اب تھوڑا بندہ ٹینشن میں تو آتا ہے نا کہ یار یہ روز ہوتا، پتہ نہیں کیا کوئی ناراضگی ہو گئی ہے. وہ ایک دم وہ بھی تھوڑا حیران ہوئے. حضرت علی چپ، سلام کو نہیں. ابوبکر صدیق نے سلام کر دیا. آج سیدنا ابوبکر صدیق نے سلام کیا حضرت علی کو، لیکن حضرت علی پشیمان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق کہ ہر روز مجھے حضرت علی سلام کرتے تھے، پہل کر دیتے، آج نہیں کیا. وہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. حضور نے بلایا، فرمایا علی بتاؤ آج تم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، آج کیا کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے جنت کو دیکھا ہے. یہ خواب حضرت علی کا ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں اور نبی علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آقا میں نے خواب دیکھا ہے جنت میں ایک ایسا محل دیکھا ہے کہ جس جیسا کوئی عظیم محل کوئی نہیں ہے، جس جیسا عظیم محل اور کوئی نہیں تھا. اور میں نے پوچھا یہ کس کا ہے تو مجھے جواب ملا جو اس کی قیمت ادا کرے. میں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو سلام میں پہل کر دے، جو سلام میں پہلے سلام کرے. برسر ملاقات ہوئے گی جب تو یہ انتظار نہ کرے وہ مجھے سلام کرے، جو سلام میں پہل کر دے گا یہ اس کی قیمت ہے. حضرت علی عرض کرتے آقا آج میرا دل چاہا کہ یہ محل میں ابوبکر صدیق کو دے دوں، میں اس لیے خاموش رہا کہ یہ مجھے سلام میں پہلے یہ سلام کریں، محل ان کا ہو جائے گا.